بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حلقہ ثالث کا سبق نمبر 36 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت امل اتجاہ الاول فیرد علیہ سے لے کر غیر ان الغرض من احضار مفہوم النار تک۔ کلی عنوان کے لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ جو معنی حرفیہ کے بارے میں درس تھا، اس کے بارے میں دو نظریات تھے، ان نظریات کا تسلسل۔ نمبر ایک نقطہ یہ ہے کہ معنی حرفیہ کے بارے میں صاحب کفایہ کے نظریے کا رد بیان کیا جائے گا۔ نمبر دو، مشہور کے نظریے کی تائید۔ جب صاحب کفایہ کا جو اتجاہ اول نظریہ اول تھا اس کو رد کیا جائے گا، تو نتیجتاً دوسرا جو کہ مشہور کا نظریہ ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ اس کے ثبوت کے کچھ مراحل ہیں، ان مراحل کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کا ملاحظہ فرمائیں۔ الاول فیرد علیہ، اتجاہ اول معنی حرفیہ کے بارے میں جو پہلی صورت تھی وہ یہ تھی کہ مرحوم آخوند خراسانی فرما رہے تھے کہ معنی حرفی اور معنی اسمی ذاتاً ایک ہیں، یعنی جو چیز معنی من سے آپ سمجھ رہے ہیں وہی معنی ابتدا سے سمجھ رہے ہیں۔ اختلاف ان کے درمیان جو ہے وہ لحاظی ہے، ایک کو آپ لحاظ استقلالی کر رہے ہیں ابتدا کو، دوسرے کو لحاظ عالی۔ لحاظ کے اعتبار سے فرق ہے، ذاتاً کوئی فرق نہیں۔ سید سر فرماتے ہیں ان کا نظریہ کے بارے میں رد پیش کیا جا رہا ہے، ان کے نظریے کو باطل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بطلان کی دلیل یہ ہے کہ انل برہان، یہ خلاصہ بیان اس کا یعنی عنوان بیان کر رہے ہیں بطلان کا کلی، پھر اس کی وضاحت آگے دے رہے ہیں۔ ان البرہان قائم علی التغایر السنخی والذاتی بین معنی الحروف و معنی الاسماء، کہ دلیل قائم ہے، برہان قاطع قائم اس بات پر کہ ذاتی و سنخی تغایر و جدائی پائی جاتی ہے معنی اسمی و معنی حرفیہ کے درمیان۔ یعنی اگر آپ کسی بھی عرب، کسی بھی ادیب کے سامنے آپ یہ دو مفہوم رکھیں، یہ دو لفظ رکھیں من اور الہ، تو یہ جو چیز من سے سمجھی جا رہی ہے وہ ابتدا سے بالکل نہیں سمجھی جا رہی۔ ابتدا کو بس طور اسم تلقی کرتے ہیں اور من کو بطور حرف تلقی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ برہان دلیل قائم ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں تغایر ذاتی پایا جاتا، دونوں بالکل جدا۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں اردو میں نے سفر کیا کراچی سے اسلام آباد تک، اب یہ دیکھیں یہ اس میں معنی حرفی بھی ہے، جہاں سے ایک معنی حرفی جہاں سے آغاز کیا، اور وہ یہ کراچی سے، یہ سے ہے یعنی از من، یہ معنی حرفی ہے۔ کراچی خود معنی اسمی ہے، دونوں سے جدا جدا یہ چیزیں سمجھی رہی ہیں، ذاتاً دونوں جدا غانہ چیزیں ہیں۔ ملخص ہو، اب برہان کا خلاصہ کچھ مراحل کی صورت میں بیان فرمائیں۔ انہ لا اشکال فی ان صورت ذہنیت التي تدل علیہ جملۃ صار زید من بصرۃ الکوفۃ مترابطۃ، کہ اس میں کوئی اشکال نہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ صورت ذہنیہ جس پر یہ جملہ دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ جملہ جب سار زید من بصرۃ الکوفۃ، زید نے سیر کیا بصرہ سے کوفہ کے درمیان، اس جملے کو سننے سے آپ کے ذہن میں جو اس جملے کی صورت ذہنیہ آ رہی ہے وہ تعلقی ہے، رابطی ہے، مطلب یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ حالانکہ آپ دیکھیے اس میں بصرہ، کوفہ، یہ زید معنی اسمی ہے،
ٹھیک ہے. من الا یہ حرفی معنی حرفی سارے بھی جو یعنی حیت فعل کے لحاظ سے حیت بھی حرف کے زمرے میں آتی ہے. لہذا یہ تین چیزیں حرف کے زمرے میں. مترات بیتتن کی معنی بیان فرض بمعنی انہا تشتمل علی معان مرتبطت بعضها ببعض، یعنی یہ صورت ذہنیہ مشتمل ہے چند ایسی معانی پر جن کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، یعنی ایک دوسرے سے اجنبی نہیں، بیگانہ نہیں ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ معنی جڑی ہوئی ہیں تو فلا بد من افتراض معان رابطۃ فیہا، تو ضروری ہے فرض کرنا ایسی چند معانی کو جو ان کے درمیان میں رابطہ بحال کر رہی ہوں. کس کے لیے؟ ایجاد ربط ہے، تاکہ وہ چند معانی رابطہ بحال کرتی ہوں بین السیر و زید والبصرۃ والکوفۃ، یعنی سار و زید و بصرہ کوفہ کے درمیان. یعنی یہ جو آپ معنی اسمی دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان یہ جب معنی ایک دوسرے کا جڑی ہیں تو ان کو مسئلہ یہ کہ کون سی معنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جوڑ رہی ہے، ان کے درمیان تعلق بحال کر رہی ہے، ان کو بیگانہ قرار نہیں دے رہی. یہ ضروری ہے کہ وہ معنی فرض کی جائے جو ان کے درمیان میں تعلق بحال کر رہی ہو، رابطہ بحال کر رہی ہو. یہ جو معنی رابطہ ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کان صفت ربط عرضیۃ لہا و طارئۃ، یعنی اگر ان کے لیے ربط یعنی سارا زید کے ساتھ مربوط ہے، من البصرۃ الی الکوفۃ، ٹھیک، اور بصرہ اور کوفہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے ہیں. رب تعلق کی جو صفت ہے اگر عرضی ہے ان معنی کے لیے، یعنی ذاتن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، ان کے درمیان ذاتن ربط نہیں پایا جاتا، تو فلا بد ان تکون هذه صفت مستمدۃ من غیرها، تو ضروری ہے کہ یہ جو ربطی تعلق ہے ایک دوسرے کا ان کے ساتھ، یہ کسی نے عطا کیا ہو ان کو. چونکہ دو صورتیں ہیں، دیکھیے یا ذاتی یا عرضی، یعنی جو چیز ذاتی ہے اس کو کوئی عطا نہیں کر رہا، اور اگر عرضی ہے جس کے صفت تو یعنی وہ کسی نے اس کو عطا کی ہے، اور جس نے عطا کی ہے وہ اس پہلے کی مانند نہیں، یعنی وہ اپنے اندر ذاتی رکھتا. اگر اس کو بھی کسی نے عطا کیا ہوگا تو پھر اسے ما سبق کی جانب چلے جائیں گے تاکہ تسلسل اور دور لازم نہ آئے. ٹھیک، تو فرمایا یہ صفت لی جائے گی ان کے غیر سے، البتہ وہ غیر ایسا ہوگا جن کے درمیان یہ صفت ربط نہیں پائی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے بھی اگر صفت ربط پائی جاتی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا اس کو صفت ربط کس نے دی، چونکہ اس کے لیے فرض یہ ہے کہ صفت عرضی ہے. لہذا دور تسلسل کو باطل کرنے کے لیے سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا ایسی چیز پر جس کے لیے رابط صفت ربط عرضی نہ ہو، ذاتی ہو. لأن كل ما بالعرض ينتهي الى بذاته، یہ اصولی قاعدہ ہے. جو بھی چیز عرضی ہے ضروری ہے اس کا اختتام اس چیز پر ہو جو ذاتی ہے. دیکھیے ہم اور آپ ہیں، ہمارے لیے علم عرضی ہے، ٹھیک، صفت عرضی ہے علم، صفت ذاتی نہیں. جب صفت عرضی ہے سوال یہ ہے کہ یہ صفت عرضی کس نے ادا کی؟ فرض کریں آپ نے کہا استاد نے عطا کی ہے، ٹھیک، والدین نے عطا کی ہے یہ صفت عرضی، تو سوال پیدا ہوگا کہ ان کے پاس والدین و اساتید کے پاس یہ صفت علم ذاتی ہے یا عرضی؟ اگر کہیں گے صفت ان کے پاس بھی ہم اور آپ کی طرح عرضی ہے تو سوال پیدا ہوگا ان کو کس نے عطا کی؟ چونکہ عرضی کو عطا نہیں کر سکتا، بلکہ عرضی کا معطی ذاتی ہوتا ہے. لہذا جو چیز عرضی، لہذا ہمارے اور آپ کے علم کا سلسلہ ایک ایسی ذات پر ہو جس کے لیے علم ذاتی ہے، وہ خداوند متعال ہے کہ ہم نے تمہیں ماں کے باطن سے جاہل پیدا کیا، لا علم پیدا کیا، پھر آپ کو علم دیا. اور یہیں سے ننتہی الی معن یکون الربط ذاتی له، ہم ہمارا انتہا ہوتا ہے، یعنی ہمارا سلسلہ ختم ہوتا ہے چند ایسی معانی پر جن کے لیے ربط صفت تعلقی ربطی ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں. ولیس شیء من المعانی الاسمیت، اور
वलैस शैउ मिनल मानिल इस्मी यकूनु रब्त ज़ातिय्यन लहू। मानी इसमिया ज़ैद, बसरा, कूफा, इनके लिए रब्त जाती है ही नहीं। अगर फर्ज करें पाया भी जाता है जैद का सार के साथ, जैद का बसरा के साथ वगैरह, तो ये जाती नहीं, यानी मानी इसमें के लिए जाती रब्त नहीं है, चूंकि जातन ये मुस्तकिल माना के लिए लअन्न मा कान रब्त जातिन व मुकव्विमन लहू, चूंकि जिस चीज का रब्त ताल्लुक होना, सिफत ताल्लुक होना जाती है, मुकव्विम है उसके लिए, वबरत उखरा ऐन हकीकत ही, यानी ऐन जात है, यस्तहील तसव्वुर मुजर्रदन अन तरफ़ है, तो उसके लिए महाल है कि तसव्वुर किया जा सके उसके बारे में कि वो तरफैन से खाली होगी। यानी जिसके लिए रब्त जाती है तो वो तरफैन के बगैर इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। लिअन्ना मुसाबक लितजव्वुदिही अन रब्त, क्योंकि अगर मुजर्रदन तरफैन आप इसको तसव्वुर करते हैं, हालांकि महाल है, क्योंकि अगर करते हैं तो ये बराबर इसके साथ के रब्त नहीं है, ये तजर्रुद खाली है, रब्त से खाली। हालांकि आपने कहा कि रब्त जाती है, और अगर तरफेन से इसको बगैर आप इससे तसव्वुर कर सकते हैं तो आप पहली बात के से उलट कर रहे हैं, यानी इज्तिमाई नकीज़ैन हो रहा है। वह खुल्फुन ज़ातियतिही लहू, ये उसकी ज़ातियत के अंदर खिलाफ फर्ज लाजिम आ रहा है। जब उसके लिए आप कह रहे हैं कि इसके लिए रब्त जाती है और फिर आप उसके बारे में तसव्वुर करते हैं बगैर तरफेन के, बगैर इसका इस्तेमाल, तो मतलब यह है कि पहले जाती है यानी रब्त है, तरफेन के बगैर तसव्वुर कर रहे हैं यानी नहीं है। होना या ना होना ये इस्तेमाल नकीज़ है जो कि खिलाफे फर्ज का नतीजा है। कुल्लु मफ़हूम इस्मिन, ये जो गुज़श्ता मफ़हूम हर्फ के बारे में, मफ़हूम इस्मी जो हर मफ़हूम इस्मी काबिलुन लि अन युतसव्वर बिनफ्सी मुजर्रदन मिन अय्यि ज़मीमतिन, के मफ़हूम इस्म, इस्मी मफ़हूम माना ये काबिलियत अपने अंदर रखता है कि उसको ज़ातन आप तसव्वुर कर सके, यानी उसका के आगे पीछे माक़बल माबाद में कोई मिला बगैर। मसलन आप ज़ैद तो एक शख्स मुअय्यन, दरख्त इस फला मखसूस चीज के बारे में आपके ज़हन में तसव्वुर लाज़िम आ रहा है। आप इसके बारे में ना मिन पहले से ला रहे हैं ना आखिर में इला ला रहे हैं, वह बरअक्स। लिहाजा इसलिए माना के अंदर ये गुंजाइश पाई जाती है कि किसी भी चीज को माक़ुल माबाद के मिलाए बगैर आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं। हालांकि हरफी के बारे में ऐसा नहीं था। वहाजा अब जब ऐसे है तो लिहाजा यही बात साबित करती है कि अन्नल मफ़ाहिम अल इस्मियत गैर तिलकल मानी लती यकून रब्त ज़ातिन, कि मानी इस्मिया मानी उन मानी के अलावा है जिनके लिए रब्त की सिफत जाती है, जाती है यानी बगैर रब्त के खाले रब्त इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, उनका तहक्कुक ही नहीं हो सकता। वहादिहिल मानी हिय मदादिलुल हुरूफ, और ये वो मानी है जो मदलूल हुरूफ हैं। इज़ ला यूजद मा यदुल्लु अला तिलकल मानी बाद इस्तिस्नाइल अस्माइ लल हुरूफ, चूंकि नहीं पाई जाती ऐसी चीज जो दलालत करती है इन मानी पर, यानी अस्मा के इस्तेमाल में, यानी अस्मा के लिए रब्त जाती नहीं, इनको जब आपने इस्तेमाल किया तो कोई और चीज है ही नहीं सिवाय हुरूफ के, हर्फ के लिए ही मानिए रब्त जाती पाया जाता है। लिहाजा रब्त जाती होना और रब्त जाती न होना ये आप मुलाजा फरमाए तगायुर जाती सिन की पाया जाता है। हत्ता नफ्स मफ़हूमिल निस्बत मफ़हूम रब्त अल मदरूर अलैहा बिकलिमत निस्बत और रब्त लैसा मिनल मानिल हरफियत, हत्ता यहाँ दे मफ़हूम निस्बत, यानी आप कह रहे निस्बत है इन जैद और बसरा और कूफा के दरमियान में या सैर और जैद के दरमियान में, ये मफ़हूम निस्बत और मफ़हूम रब्त जिस पर दलालत किया जा रहा है लफ्ज़ निस्बत और रब्त, ये खुद मानी हरफिया में से नहीं है बल्कि मानी इसमियत है। ये मफ़हूम लफ्ज़ निस्बत जो नून सीन बातें करे ये खुद इसमी माना है, क्योंकि इम्कान है तसव्वुर है बिदुन तरफ, चूंकि लफ्ज़ निस्बत को लफ्ज़ रब्त राबाता इसको आप बगैर अतराफ के बगैर ज़मीने किए हुए किसी चीज के इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस मौरिद में भी जिस कलमे में भी बगैर ज़मीने को किए आप उसको इस्तेमाल करें वो इसवी माना हरफी माना नहीं। वहादा यानी अन्नहुमा लैसा निस्बतन और राबितन बिल हमले शाई, यानी ये चीज ये जो निस्बत राबत ये लफ्ज़ नून सीन बाता ये निस्बत नहीं है हमले शाई, यानी
مصداق کے لحاظ سے نسبت نہیں، وَإِنْ كَذَلِكَ بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ، اگرچہ نسبت حملے اولی کے لحاظ سے. وقد مر علیک فی المنطق، اور آپ کے اوپر گزر گیا منطق میں کہ ان شیء یصدق علی نفسہ بالحمل الاولی، ہاں ایک چیز اپنے اوپر حمل اولی کے ذریعے صدق ہے، الجزئی جزئی، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. النسبت نسبت، الربط ربط، حمل اولی کے ذریعے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولیکن لا یصدق علی نفسہ بالحمل الشائع الجزئی، لیکن یہ آپ مصداق کے لیے الجزئی جزئی یہ نہیں، بلکہ الجزئی کلی ہوگا، کیونکہ جزئی مفہوم جزئی کے مصادیق متعدد ہیں، حمل شائع کا بہت زیادہ ہے. لہذا النسبت نسبتون، حملے کے لحاظ سے، حمل شائع کے لحاظ سے، یہ حمل شائع کے لحاظ سے اس پر صدق نہیں کر سکتا. فإنه جزئی بالحمل الاولی، بس جزئی حمل اولی کے ذریعے، لیکن کلی بالحمل شائع. وهذا البیان، یہ بیان کما یبطل الاتجاہ الاول، یہ وضاح جس طریقے سے باطل قرار دیتی ہے پہلی صورت مرحوم آخوند خراسانی کی، اسی طرح سے یہ برہنو دلیل بن سکتی ہے، بن رہی اعلی صحت الاتجاہ ثانی اجمالا، دوسرے نظر مشہور کے صحیح ہونے پر اختصارا. البتہ مشہور کا نظر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ معنی حرفی و معنی اسمی کے درمیان تباین ذاتی ہے، یہاں پہ تغیر ذاتی شیخ صدر نے فرض کیا. وتوضیح الکلام فی تفصیلات الاتجاہ ثانی یقع فی عدت مراحل، اور گفتگو کی وضاحت تفصیل دوسرے مرحلے کی تفصیلات میں اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی تائید میں یہ چند مراحل میں واقع ہوگی، جو یہاں پہ کچھ ابھی بیان کیا جائے، کچھ آنے والے درس میں. وہ چند مراحل یہ ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انا حین نواجہ نارا فی الموقد، مثلا جب ہم دیکھتے ہیں آتش کو آتش دان میں، آتش کو بٹھی میں، مثلا تو ننتزع فی الذہن عدت مفاہیم، آگ کو جلتے ہوئے مخصوص اپنے مقام پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ذہن میں چند مفاہیم انتزاع ہوتے ہیں. ایک الاول مفہوم بیضاء النار، ایک یعنی آتش کا مفہوم ذہن میں آتا ہے. بس مفہوم آتش یعنی ما قطع نظر عن الموقد، ما قطع نظر عن الظرف جس میں وہ جل رہی ہے، ٹھیک. وثانی مفہوم بیضاء الموقد، دوسرے مرحلے میں دوسرا مفہوم آ رہا ہے جو آتش سے کٹ کے وہ ظرف جس میں جل رہے، موقد وہ بٹھی جس میں آتش جل رہی. وثالث تیسرا ہے مفہوم بإزاء العلاقة ونسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد، تیسرا جو مفہوم ذہن میں آ رہا ہے وہ آتش کا آتش دان و بٹی کے ساتھ تعلق، وہ تعلق جو قائم ہے آتش و موقد کے درمیان میں، یعنی موقد وہی ظرف جس میں جل رہی ہے آتش، یعنی اچھا تعلق کیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آتش ہے النار فی الموقد، آتش ہے بٹھی میں، یا النار فی الدار، آتش ہے گھر میں، ٹھیک. یہ دونوں، یہ جو ربط یعنی موقد اور نار کے درمیان میں جو ربط ہے، حالانکہ موقد بہت سی چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی، اگر نار نہ ہو تو موقد نہیں، ٹھیک. ربط جو چیز بحال کر رہی ہے وہ فی ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ اس کے بعد بھی، یہ پہلا مرحلہ تھا، ٹھیک. اس کے بعد دوسرے مراحل بھی آ رہے ہیں جو اس کی وضاحت کریں گے. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.